یوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے ہیں، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ آیت کریمہ آج بھی ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اور خدا نہ واسطہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، اب یہ میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ واسطہ ہے امریکہ کو نہ ڈرو، یہودیوں کو نہ ڈرو، یورپین یونین کو نہ ڈرو، اللہ کو ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا یہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تم نے واپس نہیں آنا ہے، دین نے ترقی کرنی ہے آگے، تو یہ راضی ہونے والے نہیں تم سے۔ تو فرمایا مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کاش کہ ہمارے مسلم حکمران قرآن پڑھتے ہوتے، قرآن سمجھتے ہوتے، تو یہ رب کا فرمان ان کے سامنے آتا کہ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ جو رونا ہے نا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جناب وسائل ہیں، تو ہم اسلام کی پہلی جنگ بدر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی وسائل کوئی نہیں تھے، 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے۔ آج کا دانش مند ہوتا تو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہو یہ تو بالکل نادانی ہے جی، یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو بات عقل میں نہیں آتی ہے، اتنے جو ہے وہ گناہ بڑے، دشمن کے ساتھ مقابلہ مول لے لیا جائے، پاس ہے کچھ نہیں، 8 تلواریں ہیں، زرے کوئی نہیں ہیں، سواریاں کوئی نہیں ہیں، نہتے لوگ ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن آقا علیہ السلام رہنما اور رابر تھے، آقا علیہ السلام سپہ سالار تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سپاہی تھے۔ اللہ کی ذات پر توکل تھا، اسباب جو ان کے پاس تھے اس وقت اختیار کیے ہیں، اسباب سے تو انکار نہیں ہے نا۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تیار کر کے رکھو، قوت بھی بنا کے رکھو اور گھوڑے بھی اپنے تیار کر کے رکھو۔ اور فرمایا کس لیے؟ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنے دشمن کو بھی ڈراؤ، اللہ کے دشمن کی بھی ڈراؤ۔ تو یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں، مقصد و مدعا۔ اب یہ کہا قرآن نے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا ہے، وگرنہ پھر فرق کیا رہ گیا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ یہ مومن کی شان ہے، اور یہ ہماری تاریخ ہے کہ اسباب کے حوالے سے ہم کم ہی رہے ہیں۔ تاریخ اٹھائیں اسلام کی، مقابلے میں تعداد بھی زیادہ ہے، وسائل بھی زیادہ ہیں، اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی سپر پاور ایران کے گھٹنے ٹیکے کہ نہیں ٹیکے؟ ٹیکے ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ مسجد اقصیٰ کو آزادی دلوائی ہے فاروق اعظم نے، صلاح الدین ایوبی نے بھی دلوائی ہے۔ وہ تاریخ پڑھیں کہ کیا ان کے پاس اسباب زیادہ تھے یا جو ہے وہ صلیبیوں کے پاس زیادہ تھے؟ تعداد ان کی زیادہ تھی یا ان کی زیادہ تھی؟ لیکن توکل تھا۔ صلاح الدین ایوبی جیسا عاشق رسول اور قرآن و حدیث سمجھنے والا، علماء کی توقیر اور عزت کرنے والا بادشاہ تھا، سپہ سالار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن سمجھنے والے لوگ جب ان کے پاس یہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی قوت ہوگی، قوت نافذہ ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسلام کو عروج عطا فرمائے گا۔ اور جب ہم قرآن پر عمل کریں گے پھر عروج ملے گا، اس کے بغیر عروج ناممکن ہے، وہ خام خیالی ہے، خیالی پلاؤ ہیں۔